یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ غیر اللہ سے اس طریقے سے محبت ہے جس طریقے سے اللہ سے محبت ہونی چاہیے، اس طریقے سے غیروں سے چمٹے ہوئے ہیں، اس طریقے سے غیروں کے سامنے جھکے ہوئے ہیں۔ نمازیں چھوٹ جائیں، روزے چھوٹ جائیں، زکوٰۃ چھوٹ جائے، حج چھوٹ جائے، اس طریقے سے وہ ان دروں سے اور ان چیزوں سے چمٹے ہوئے ہیں، ایسی محبت ان سے کر رہے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہے اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اگر رسول اللہ کی محبت نہیں ہے تو میرے بھائی ہم جتنے بھی اعمال کریں گے وہ تمام کے تمام اعمال ہمارے عکارت ہیں، بیکار ہیں۔ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے کے تعلق سے آپ دیکھ لیجئے، کل کا دن جو گزرا ہے یہ وفات کا دن ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا، 561 ہجری۔ کس طریقے سے ان کے چاہنے والے ان سے محبت کر رہے ہیں، نماز کے لیے نہیں جائیں گے، قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے، روزہ نہیں رکھیں گے، اللہ کے راستے میں صدقہ نہیں کریں گے، لیکن جو خرافات کرنا ہے، جو لغویات کرنا ہے، جو فضول خرچی کرنا ہے وہ ضرور کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ یحبونہم کحب اللہ۔ یقیناً بزرگان دین ہیں، وہ ہمارے سروں کے وہ تاج ہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مرتبہ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرق مراتب رکھے ہیں۔ سب کچھ ہم نے کیا اس دن، کل کے دن، لیکن اگر نہیں کیا تو نماز نہیں ادا کی، قرآن کی تلاوت نہیں کی، وہ تمام احکام جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو فرائض کے درجے میں ہیں، وہ احکامات ہم نے چھوڑ دیے اور باقی دوسرے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ۔ جبکہ اولیاء اللہ کی زندگی کو اگر اٹھا کر کے دیکھا جائے تو ان کی زندگی کے اندر بھی اللہ کی محبت غالب تھی۔ بغیر اللہ کی محبت کے یہ ولی نہیں بنے ہیں، کیونکہ ولی کے لیے شرط ہے کہ گناہوں سے بچنا۔ ان اولیاؤہ الا المتقون۔ اللہ کے ولی وہی ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ جو شخص نافرمانی کرے گا وہ اللہ کی محبت کو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ اس کی نمازیں کم ہوں، اس کے روزے کم ہوں، چل جائے گا، لیکن اگر نافرمانیاں ہو رہی ہیں تو وہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ نافرمانی اللہ کے غصے کو اتارتی ہے۔ جب انسان نافرمانی کرتا ہے تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، تو جب اللہ کا غضب نازل ہوگا تو میرے بھائی اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ کیونکہ غضب اور محبت دونوں یہ آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی ہیں، ایک آگ ہے دوسرا پانی ہے۔ تو ولیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ شرط ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ اللہ کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کا سونا، ان کا جاگنا، ان کا لین دین، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کی محبت میں وہ کرتے ہیں۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ان کی محبت آ جائے اور اللہ کو چھوڑ دیں، نہیں، وہی عمل ہم کریں گے جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ میرے بھائی یہی عمل ہمارا اللہ کے قریب ہم کو کرے گا۔ ان کے عمل کو چھوڑ کر کے دوسری چیزوں کے اندر ہم لگ جائیں، ان کی زندگی کو ہم اٹھا کر کے دیکھیں، کتنی پاکیزہ زندگی تھی، کیسی اللہ والی زندگی تھی، کس طریقے سے ان کے شب و روز گزرتے تھے، کس طریقے سے ان کی راتیں، ان کے دن گزرتے تھے۔ ہم نے پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، دوسری چیزوں کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جن کے اوپر نہ کوئی رنج ہوتا ہے نہ وہ ڈرتے ہیں، غم نہیں ہوتا ہے ان کو، دنیا کے چھوٹ جانے کے اوپر بھی غم نہیں ہوتا ہے، اور اللہ سے ملاقات یعنی موت سے بھی وہ نہیں ڈرتے ہیں۔ جو پیچھے ہو چکا ہے اس پر رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں، جو آگے آنے والا ہے اس سے ڈرتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ جو ہوا وہ اللہ کی طرف سے ہوا،
جو ہو رہا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور جو آئندہ ہوگا وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کا جہاز جس کے اوپر آپ کا مال آ رہا تھا، بڑے مالدار تھے آپ، دوسرے ملکوں سے مال آتا تھا پانی کے جہاز کے ذریعے سے اور جاتا تھا، تو خبر آئی کہ آپ کا جہاز ڈوب گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الحمدللہ، کوئی رنج نہیں، کوئی غم نہیں۔ پھر دوسرے دن ایک خبر دینے والے نے خبر دی کہ حضرت جو کل خبر آپ کو دی گئی تھی جہاز کے ڈوبنے کی، وہ جہاز آپ کا نہیں تھا بلکہ وہ کوئی دوسرا جہاز تھا جو ڈوب گیا ہے اور اس کا تمام مال برباد ہو گیا ہے۔ آپ کا جہاز صحیح سلامت آ رہا ہے جس کے اوپر آپ کا مال لدا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو پوچھنے والے نے یہ سوال کیا کہ کل جب میں نے ڈوبنے کی خبر دی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، آج میں نے اس کے آنے کی خبر دی تب بھی آپ نے الحمدللہ کہا، معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم نے غم کی خبر سنائی تھی، جہاز کے ڈوبنے کی خبر سنائی تھی، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا کہ مال کی محبت میرے دل کے اندر ہے یا اللہ کی محبت میرے دل کے اندر ہے۔ مال کے تلف ہونے کا، مال کے ختم ہونے کا میرے دل کے اندر رنج تو نہیں ہے، میرے دل کے اندر غم تو نہیں ہے۔ میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا اور پتہ یہ چلا کہ نہیں، مال کے ڈوبنے کی وجہ سے، مال کے تلف ہونے کی وجہ سے، برباد ہونے کی وجہ سے میرے دل کے اندر کوئی بھی رنج اور غم نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ۔ اور آج جب تم نے خوشی کی خبر سنائی ہے کہ آپ کا جہاز نہیں ڈوبا ہے، تو میں نے اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھا تو میں نے اپنے دل کے اندر کوئی خوشی نہیں پائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مال کی محبت میرے دل کے اندر نہیں ہے، اللہ کی محبت غالب ہے۔ اگر مال کی محبت ہوتی تو مجھے خوشی ہوتی۔ اس وقت میں نے کہا الحمدللہ۔ تو اس طریقے سے ان بزرگان دین کی زندگی گزری ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے والد محترم شیخ ابو صالح اپنے وقت کے بزرگ تھے، اور ایسے بزرگ کہ ہفتوں ہو جاتے تھے، اگر کہیں سے کچھ مل گیا تو کھا لیا اور نہیں ملا تو فاقے کے اوپر فاقے چل رہے ہیں۔ بھوک کی شدت ہے، دریائے دجلہ کے کنارے وضو کر رہے ہیں، نماز کی تیاری میں مصروف ہیں، بھوک کی شدت ہے، دیکھتے ہیں کہ ایک سیب دریا کے اندر بہتا ہوا چلا آ رہا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں بغیر پوچھے جاچے، کھا لیا اس کو، لیکن کھانے کے بعد میں دل اندر سے ملامت کر رہا ہے، دل اندر سے کوس رہا ہے، لعن طعن کر رہا ہے کہ اے ابو صالح، تم نے یہ گناہ کا کام کیا ہے، یہ غلط کام کیا ہے، بغیر پوچھے ہوئے، بغیر جانچے ہوئے، بغیر کسی کی اجازت کے تم نے یہ سیب کھا لیا ہے، کل میدان محشر میں رب العالمین کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ ہے ان کی سیرت۔ آج ہم کتنوں کو چونا لگاتے ہیں؟ کبھی ہمارے دل کے اندر یہ خیال آتا ہے کہ ہم جن سے محبت کرتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی، ہم جن کے نام کے اوپر نظر و نیاز کرتے ہیں ان کی زندگی کیا تھی اور ہماری زندگی کیا ہے؟ ان کا نفس ان کو ملامت کر رہا تھا کہ تم نے گناہ کیا ہے۔ شیخ ابو صالح نے وہیں سے ارادہ کیا کہ نہیں، جہاں سے یہ سیب آیا ہے سیب والے سے مجھے معافی مانگنی چاہیے۔ ارادہ کیا اور چل دیے اس سمت، اس رخ کی طرف جدھر سے سیب آ رہا تھا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہاں پر نہ ان کو کوئی دیکھنے والا تھا، نہ کوئی سننے والا تھا، نہ کوئی پولیس تھی، نہ کوئی پی ایس سی تھی، نہ کوئی انٹیلیجنس تھا۔ کون سی چیز ان کو اندر سے ابھار رہی ہے کہ تم نے یہ گناہ کیا ہے؟ کون سی چیز ان کو اس بات کے اوپر آمادہ کر رہی ہے کہ چلو اس باغ والے سے چل کر کے معافی مانگو؟ یہ اندر کا نفس ہے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے، چاہے وہ ہم ہوں چاہے وہ آپ ہوں، اندر سے ایک مرتبہ دل ضرور کہتا ہے کہ یہ گناہ کر رہے ہو۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ استفتی قلبک، کہ جب کوئی گناہ کا کام کیا کرو تو اپنے دل سے فتویٰ لیا کرو، اپنے دل سے پوچھو کہ یہ کام ہم نے صحیح کیا یا غلط کیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا مفتی تمہارا دل خود ہے۔ تمہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ تم نے گناہ کا کام کیا ہے۔ تو اس طریقے سے ان اللہ والوں کی زندگیاں گزرتی تھیں۔ چلتے 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 جب وہ باغ آتا ہے، باغ کے اندر داخل ہوتے ہیں،
ایک شخص وہاں پر موجود ہے، حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اپنے وقت کے بزرگ، وہ اللہ والے، باغ انہی کا تھا۔ تو ان سے یہ بات کہی جا کر کے انہوں نے، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا معاملہ ہے، ان کا معاملہ بھی نہیں آیا ہے۔ باغ کے اندر گئے، اپنا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ حضرت ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، دریا کے اندر آ رہا تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ ہی کے باغ کا ہو، مجھے معاف فرما دیجئے، کل میدان محشر میں اللہ کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا؟ باغ کے مالک حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ نہیں، تم کو معافی نہیں مل سکتی ہے، تمہاری معافی کے لیے ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ تم 10 سال تک میرے باغ کے اندر درختوں کے اندر پانی لگاؤ گے۔ ایک سیب کی سزا 10 سال درختوں کے اندر پانی لگانا ہے تم کو، اگر یہ شرط تم کو منظور ہے تو میں معاف کر دوں گا۔ ان کے والد شیخ ابو صالح تیار ہو جاتے ہیں، آپ نے مستقل طور پر پانی لگایا۔ جب 10 سال پورے ہو گئے تو حضرت عبداللہ صومعی باغ کے مالک آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے ابو صالح، مجھے بھوک لگ رہی ہے، ایک سیب لا کر کے کھلاؤ، ایک سیب لا کر کے کھلاؤ۔ شیخ ابو صالح جاتے ہیں اور ایک درخت سے سیب کو توڑ کر کے لا کر کے مالک کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مالک نے جیسے ہی سنا، منہ میں کے اندر رکھا تو فرمایا کہ یہ تو کھٹا ہے، 10 سال ہو گئے تم کو اس باغ کے اندر پانی لگاتے لگاتے، تمہیں ابھی تک یہ نہیں پتا کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے اور کس کا کھٹا ہے، ابھی تک تمہیں یہ اندازہ نہیں ہوا 10 سال میں۔ تو حضرت ابو صالح ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھ کو پانی لگانے کے لیے رکھا ہے، پھلوں کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ ان 10 سالوں کے اندر پھل کھانا اور چکھنا تو دور کی بات ہے، رب کعبہ کی قسم میں نے کسی درخت کی ٹہنی کی طرف نظر اٹھا کر کے نہیں دیکھا ہے۔ یہ ہے زندگی۔ آج ہم ان کا نام لیتے ہیں لیکن ان کی زندگی کو بھی تو دیکھیں، ان کے نام کے اوپر پیسہ لٹاتے ہیں، ان کی زندگی کو تو دیکھیں۔ ایک سیب میں نے کھایا تھا، اس کی سزا تو ابھی تک بھگت رہا ہوں بغیر اجازت آپ کی، اور دوسرا کھا لوں گا تو میرا حال کیا ہوگا؟ ایک سیب کھایا تھا دریا کے اندر، اس کی سزا ابھی تک بھگت رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ صومعی کہنے لگے کہ نہیں، ابھی تم کو معافی نہیں ملے گی، معافی اگر چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک شرط اور ہے، اور جب تک کہ وہ شرط پوری نہیں کرو گے تم کو معافی نہیں مل سکتی ہے۔ کیا ہے وہ شرط؟ فرمایا کہ میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، پیروں سے لولی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے تم کو شادی کرنا ہے۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ تیار ہو گئے، شادی ہو گئی۔ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ تخت کے اوپر ایک حسین و جمیل، ایک بہترین خوبصورت خاتون بیٹھی ہوئی ہے، جس کے پیر بھی سلامت ہیں، جس کے ہاتھ بھی سلامت ہیں، جس کی آنکھیں بھی سلامت ہیں، جس کے کان بھی سلامت ہیں۔ فوراً دوڑتے ہوئے پیچھے ہو گئے، پیچھے لوٹ آئے، دروازے سے باہر نکل گئے۔ ان کے سسر حضرت عبداللہ صومعی نے ارشاد فرمایا کیا بات ہے، کیوں واپس چلے آئے؟ فرمایا جس خاتون سے آپ نے میری شادی کی ہے اور جس کی آپ نے خصلتیں بتائی ہیں، یہ وہ عورت نہیں ہے، یہ وہ خاتون نہیں ہے، اس کے تو ہاتھ بھی صحیح سلامت ہیں، اس کے پیر بھی صحیح سلامت ہیں، اس کی آنکھیں بھی صحیح سلامت ہیں، یہ وہ خاتون نہیں ہے۔ عبداللہ صومعی نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، تمہاری بیوی یہی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، اس اعتبار سے ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے اس نے نامحرم کے اوپر اپنی نگاہوں کو نہیں ڈالا ہے، اس لحاظ سے یہ آنکھوں سے اندھی ہے۔ کانوں سے بہری اس لیے ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئے اس نے اپنے کانوں سے غلط بات کو نہیں سنا ہے۔ پیروں سے لولی اس لیے ہے کہ جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اپنے قدم کو غلط جگہ کے اوپر اس نے نہیں اٹھایا ہے، نہیں رکھا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی شادی ہو گئی، اور اس کے بعد میں ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جب والدین دیندار ہوا کرتے ہیں، جب والدین اللہ والے ہوتے ہیں،
جب والدین کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، نبی کی محبت ہوتی ہے، تو اولادیں جو جنم لیتی ہیں وہ ولی ہوتی ہیں، اولادیں جو آتی ہیں وہ نیک ہوتی ہیں۔ ہم یہ سوچیں کہ ٹنکی کے اندر پانی ہم گندا بھریں اور صاف و شفاف آئے، نیچے صاف پانی آئے، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، جو آپ نے بھرا ہے وہی آئے گا، جو آپ نے اپنے جسم کے اوپر مٹیریل لگایا ہے میرے بھائی ہماری نسلوں کے اندر وہی مٹیریل چلے گا۔ اگر ہم نے غلط طریقے سے کھایا ہے، دوسروں کا مال دبایا ہے، تو میرے بھائی ہماری نسلوں کے اندر یہ خون چلتا رہے گا اور اس کے ذریعے سے وہ پروان چڑھیں گی۔ جیسا ہم نے اپنے جسم کے اوپر مال لگایا ہوگا ایسے ہی ہماری نسلوں کے اندر یہ منتقل ہوگا۔ تو اتنی پاکیزہ زندگی آپ کے والد محترم کی تھی، ایسی پاکیزہ زندگی ان کے گھر والوں کی تھی، اور پھر اس کے بعد میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، دنیا کے اندر تم جن کے پیچھے لگے ہوئے ہو، جن کو تم نے اپنا پیر مانا ہے، جن کو تم نے اپنا بڑا مانا ہے، جن کو تم نے اپنا چودھری مانا ہے، جن کو تم نے اپنا ذمہ دار مانا ہے، کل میدان محشر میں یہ تمام کے تمام تم سے الگ ہو جائیں گے، اپنے دامن کو جھاڑ لیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ کب؟ ہر شخص نفسا نفسی کی عالم میں ہوگا۔ دنیا کے اندر تم نے جن کا دامن تھاما تھا، دنیا کے اندر جن کے لیے نام کے اوپر تم نے اپنے پیسوں کو لٹایا تھا، دنیا کے اندر جن کے اوپر تم نے اپنا پیسہ خرچ کیا تھا، یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر دامن جھاڑ لیں گے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیات کو پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، کہ جس دن یہ ظالم لوگ، یہ اللہ کے نافرمان لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ، مرید پیر کو کہہ رہا ہوگا اور پیر مرید کو کہہ رہا ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر ذمہ دار بنایا ہے، ہمیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی منصب دیا ہے، ہمیں اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، ہماری سماج کے اندر ہماری بات مانی جاتی ہے، ہم مسجد کے ذمہ دار ہیں، ہم گھر کے ذمہ دار ہیں، ہم محلے کے ذمہ دار ہیں، ہم علاقے کے ذمہ دار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو کوئی مقام اور مرتبہ دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو پوری طریقے سے ادا کریں۔ اگر ہماری بات مانی جاتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، کمزور لوگ، سماج میں نچلے طبقے کے لوگ ان لوگوں سے کہیں گے جو ذمہ دار تھے، جو اپنے وقت کے چودھری تھے، جو اپنے وقت کے جن کی باتوں کو مانا جاتا تھا، ان سے کہیں گے، کیا کہیں گے کہ لولا انتم لکنا مؤمنین، لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم چاہتے تو ہم ضرور مومن ہوتے، کیونکہ دنیا کے اندر ہم نے تمہاری باتوں کو مانا تھا، دنیا کے اندر ہم تمہارے حکم کے اوپر چلتے تھے، دنیا کے اندر ہم نے تمہارا ادب کیا تھا، دنیا کے اندر تمہارے کام کاج ہم کیا کرتے تھے۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم چاہتے تو ہم یقیناً مومن ہوتے۔ یہ کمزور لوگ کہیں گے، دبے کچلے لوگ کہیں گے، مزدور طبقہ کہے گا، ماتحت والا طبقہ کہے گا۔ اب ادھر سے کیا جواب ہوگا؟ قال الذين استكبروا للذين استضعفوا انحن صددناكم عن الهدى، طاقتور طبقہ، وہ ذمہ دار طبقہ رب العالمین سے کہے گا اور ان لوگوں سے کہے گا کہ انحن صددناکم، اے اللہ کے بندوں، اے غریبوں، اے مظلوموں، اے دبے کچلے لوگوں، کیا ہم نے تم کو ہدایت سے دور کیا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا ہم نے تم کو نمازوں سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو زکوٰۃ دینے سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو مسجد میں جانے سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو قرآن کی تلاوت سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو محمد رسول اللہ کی اطاعت سے روکا تھا؟ کیا ہم نے تم کو نیک اعمال سے روکا تھا؟ انحن صددناکم عن الہدی، تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب موجود تھی، تمہارے پاس تو رب کا فرمان موجود تھا، تمہارے پاس تو رسول اللہ کی سنتیں تمہارے سامنے تھی، انحن صددناکم، کیا ہم نے تم کو روک لیا تھا؟ بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، بلکہ تم ہی مجرم ہو۔ یہ کون کہے گا؟ وہ بڑے بڑے ذمہ دار جن کے سامنے ہم نظریں مانتے ہیں، جن کے سامنے ہم چڑھاوے چڑھاتے ہیں، یہ اپنا دامن چھاڑ لیں گے کہ نہیں، یہ گمراہ ہو گئے تو اس میں ہماری خطا نہیں ہے، قرآن مجید ان کے پاس موجود تھا،
بل کنتم مجرمین، اور جن کے اوپر ہم بھروسہ کیے بیٹھے ہیں، جن کے نام کے اوپر ہم اپنے پیسے کو لٹاتے ہیں، میرے بھائی کوئی کام ہمارے نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہمارے اور آپ کے لیے کام آئے گی۔ یہ قرآن مجید کی آیات سے میں نے آپ کو بتلایا ہے، ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ یہ تمام کے تمام لوگ وہاں پر میدان محشر میں اپنے آپ کو پیچھے کر لیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حضرت فاطمہ سے ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ اپنی فکر کرو، اے صفیہ نبی کی پھوپھی اپنی فکر کرو، کل محمد رسول اللہ میدان محشر میں رب العالمین کے عذاب سے تم کو بچا نہیں پائیں گے۔ تو میرے بھائی ہم کس بھول کے اندر اور کس بھلبھلیا کے اندر بھولے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ نمازوں کو چھوڑ کر کے شیخ عبد القادر جیلانی کی ہمیں محبت مل جائے، ممکن نہیں ہے۔ نہ فجر میں آ رہے ہیں، نہ ظہر میں آ رہے ہیں، نہ مغرب میں آ رہے ہیں، نہ عشاء میں آ رہے ہیں، نافرمانیوں کے اوپر نافرمانیاں ہم کر رہے ہیں۔ ہم سوچے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے، نہیں، اللہ انہی اعمال سے راضی ہوگا جو اعمال اللہ تعالیٰ نے بتلائے ہیں۔